إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم خلقا. معزز حاضرین گرامی، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے لوگوں میں سب سے اچھا کون، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جس میں 3 حدیثوں کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی گئی، خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. دوسری حدیث بتائی گئی تھی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور اس معاملے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تیسری حدیث بتائی گئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اس لمبی زندگی میں جس کا عمل بھی سب سے اچھا ہو. یہ 3 احادیث، اور ان 3 احادیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، اور بھی لوگ اچھے ہیں لیکن ان تمام لوگوں میں فضیلت والے ہیں، زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں. اسی موضوع پر گفتگو کو تسلسل دیتے ہوئے آج کے ہمارے خطبے کا موضوع پھر سے وہی ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون، اور ایک خاص بات آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں سے ایک حدیث لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم خلقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا، یعنی جو اخلاق، کردار، کیریکٹر، اس سب کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہوگا، اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہی سب سے اچھا ہے اور سب سے بہتر ہے. یعنی اخلاق والا انسان، کردار والا انسان، حسن اخلاق کا پیکر انسان، یہ کائنات میں تمام لوگوں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. حسن اخلاق کیا ہے؟ سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یا تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں یہ لوگوں کو برائی سے نکال کر کے نیکی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آئے تھے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے حق کی روشنی اور نور کی طرف لانے کے لیے آئے تھے. یہ انبیاء کا بنیادی مقصد تھا، ان کی بعثت کا بنیادی مشن تھا. لیکن آپ غور کیجئے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ایک دوسری چیز بیان فرمائی. کیا؟ آپ نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہا کہ میں اس دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا ہوں، اس دنیا میں بعثت میری اسی لیے ہوئی ہے، اس دنیا میں میرا آنا اسی لیے ہوا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. حسن اخلاق، اخلاق کریمانہ جسے کہتے ہیں، جس کی بنیاد مجھ سے پہلے انبیاء نے رکھی ہے، میں اس اخلاق کی، اس حسن اخلاق کو مکمل کر دوں، اس کی تکمیل کر دوں. یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی میری بعثت کا مقصد ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی ایک نبی جو خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے، سب سے آخر میں آ رہے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں. آپ اپنی زندگی کا اور بعثت کا مقصد ہی یہ بتلا رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سے اخلاق کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ جب آپ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے تو ظاہر سی بات تھی کہ جو اخلاق کو مکمل کرنے والا ہوگا وہ خود سب سے پہلے صاحب اخلاق ہوگا، اس کا اخلاق خود سب سے پہلے سب سے بہتر ہوگا، تبھی تو دنیا والوں کے لیے وہ آئیڈیل بنے گا، نمونہ بنے گا، اسوہ بنے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا خادم بن کر کے 10 سال آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آپ کے شب و روز، آپ کے رات دن، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو ضرورت ہو رہی ہے اس ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں. 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہیں آپ کے اخلاق کے حوالے سے؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اللہ اکبر. گواہی، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی 10 سال آپ کے ساتھ رہا ہو اور وہ آپ کے بارے میں بتا رہا ہو کہ آپ کیسے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے زیادہ اخلاق مند تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ تو شریک حیات ہیں، آپ کی شریک سفر ہیں، رفیق حیات ہے، رفیق زندگی ہے. شب و روز آپ کے ساتھ گزر بسر ہوتا ہے، دن رات آپ کے ساتھ رہتی ہے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کے دن میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کے رات میں بھی آپ کے ساتھ. ہر لمحہ حضرت عائشہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے. ان سے بڑی شہادت بھلا کس کی ہو سکتی ہے آپ کے حوالے سے؟ جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت عائشہ آپ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا رہنا سہنا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پوچھنے والے سے خود سوال کرتی ہے، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کی تلاوت تم کرتے ہو؟ حضرت عائشہ کے سوال پہ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں تو قرآن پڑھتا ہوں. حضرت عائشہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کان خلقہ القرآن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ خود قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی جن چیزوں کا حکم دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اولین پیکر ہیں. ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کی ذات میں، آپ کی زندگی میں موجود. اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ان تمام چیزوں سے اجتناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود. کان خلقہ القرآن. اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، آپ کی شخصیت کو دیکھ لو، آپ کی زندگی کو دیکھ لو، آپ کی سیرت کو دیکھ لو. آپ کی سیرت بتائے گی کہ قرآن مجید کیا ہے. کان خلقہ القرآن. حضرات یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اخلاق کی گواہی قسم کھا کر کے دی. جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، ستانے لگے آپ کو، اور طرح طرح سے ستایا. زبانی ٹارچر بھی لوگوں نے کیا، آپ کے خلاف باتیں کی.
لوگوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، مجنوں ہیں، پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، کاہن ہیں، اور نہ جانے کتنی ہی باتیں لوگوں نے آپ کے خلاف کی۔ اللہ رب العالمین نے ساتواں آسمان کے اوپر سے اس بات کی تردید کرتے ہوئے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی اور قسم کھا کے اپنی بات کا آغاز کیا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اللہ نے کہا نون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والے جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو آپ کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، اجر ممنون ہے، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اگر آپ کو ستاتے ہیں، لوگ اگر زبان سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف اور رنج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق جس معیار کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کائنات میں کسی شخص کو وہ حسن اخلاق نصیب نہیں ہوا۔ حضرات، یہ حسن اخلاق کی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق کے پیکر تھے، اور آپ کی بعثت کا مقصد آپ نے خود بتایا کہ میں اس دنیا کے اندر حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ جب ہم اخلاق پہ گفتگو کرتے ہیں تو سوال آتا ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حسن اخلاق؟ حسن اخلاق اچھی عادت، من جملہ اگر آپ کہیں تو جو بھی اچھی عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، وہی حسن اخلاق، وہی عمدہ اخلاق ہیں، وہی نبوی اخلاق ہے۔ صداقت، امانت، دیانت، راست گوئی، سچائی، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، زبان کو اچھے انداز میں استعمال کرنا، اسی طریقے سے لوگوں سے جب گفتگو ہو تو اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دینا، یہ سب اخلاق کریمانہ ہے۔ اور جب اخلاق کہا جاتا ہے تو جتنی اچھی عادتیں اور خصلتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حضرات، حسن اخلاق اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حسن اخلاق انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ انسان کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر حسن اخلاق ہو۔ اعلیٰ اخلاق کا حامل جب تک انسان نہیں بنے گا تب تک انسان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہا کہ مومنوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے، سب سے مکمل مومن وہ ہے جو ان میں سب سے اچھا اخلاق والا ہو، سب سے عمدہ اخلاق والا ہو، جس کا اخلاق اچھا، جس کا کردار اچھا، جس کا کیریکٹر اچھا، وہ انسان کامل مومن ہے، وہ مکمل مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھلے سے کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی روزے دار کیوں نہ ہو، کتنے ہی صدق و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، بھلے سے اس کے پاس پہاڑ کی شکل میں نیکیاں کیوں نہ ہو، اگر اخلاق کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں، وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہی حسن اخلاق کا ہے، نیکی نام ہی حسن اخلاق کا ہے۔ ہم نے کہا کہ انسان کے پاس بھلے سے بہت سی نیکیاں ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، تمام چیزیں ہوں، لیکن اگر حسن اخلاق، اچھا کردار انسان کے پاس نہیں ہے، انسان نیکی کے اس مقام کو ابھی نہیں پہنچا ہے جس مقام پر کہ اسے پہنچنا چاہیے۔ البر حسن الخلق، نیکی اصل میں حسن اخلاق کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حسن اخلاق جو ہے
یہ انسان کی عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کی بھرپائی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی ہم میں سے کون ہے جو اپنی ضمانت دے سکتا ہو، گارنٹی دے سکتا ہو کہ میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں 100% میری نمازیں اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہیں؟ دے سکتا ہے کوئی گواہی؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ خشوع، خضوع و استحضار، نمازوں میں وہ حاضری، دماغی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے کون شخص ہے جو پوری طریقے سے نماز میں حاضر رہتا ہے؟ صورتحال تو بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب سے کچھ سہو ہو جائے تو لوگ خاموش رہتے ہیں کہ پتہ نہیں امام صاحب صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں، کہ امام صاحب کچھ کمی کر دی ہے، کچھ سہو ہو گیا ہے۔ نماز کے بعد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چمگوئیاں کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے جب بات ہوتی ہے کہ ہاں، تب ایک اس پہ نتیجے پہ پہنچتے کہ امام صاحب نے 1 رکعت چھوڑ دی ہے، 2 رکعت چھوڑ دی۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ تو 100% نماز کوئی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ وہی معاملہ دیگر عبادات کا ہے۔ انسان ضمانت دے ہی نہیں سکتا کہ میری پوری عبادت 100% اللہ کے پاس مقبول ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں حسن اخلاق کی اہمیت دیکھیں کہ اگر ہم اور آپ اخلاق کے پیکر ہو جائیں، نبوی اخلاق اور کردار کے حامل بن جائیں، تو ہمارا یہ حسن اخلاق ہمارے اس نماز میں، عبادتوں میں ہونے والی کوتاہی کی بھرپائی کرنے کو تیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک ایک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے کیریکٹر کی وجہ سے اس شخص کے مقام کو اور درجے کو پہنچ جاتا ہے جو راتوں کو جاگ کر کے نماز تہجد کا مسلسل اہتمام کرتا ہے، اور دن جب ہوتا ہے تو دن میں مسلسل نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ رات دن عبادتوں میں مشغول رہنے والا انسان، ایک حسن اخلاق کا پیکر انسان، اتنی نمازیں نہیں پڑھتا، اتنے نوافل نہیں پڑھتا، اس کے پاس اتنے نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی صدقات و خیرات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھا اخلاق ہونے کی وجہ سے وہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی اہمیت ہے۔ اور دیکھیے، انسان جیسا کہ ہم نے کہا کتنا بھی نیکی کر لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی صدقہ و خیرات کر لے، نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کا اہتمام کر لیں، اگر اخلاق اس کے اندر نہیں ہے پھر انسان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اس بگڑے ہوئے اخلاق اور بد کرداری کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں، ایک عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے، فلانہ تصوم النہار وتقوم اللیل ویؤذی جیرانہ وتؤذی جیرانہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے ہمیشہ نفلی روزے رکھتی ہے، کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، راتوں کو جاگ کر کے تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہے، لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ، بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، دیندار ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ وہ تکلیف دینے والا اچھے اخلاق کا نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بد اخلاق ہوگا، بد کردار ہوگا، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے والا، غلط سلوک کرنے والا، وہ کبھی بھی حسن اخلاق کا پیکر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پیارے نبی سے صحابہ کہتے ہیں کہ ایک عورت وہ حد درجہ نیک ہے، تقوی شعار ہے، ہر چیز اور ہر طرح کی نیکیاں اس کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ راتوں کو جاگ کر کے قیام بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اور نفلی روزوں کا ایک سلسلہ اس کی زندگی میں لگا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چونک جائیے جواب سن کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اتنی عبادتیں اس کے پاس، اتنی ریاضتیں اس کے پاس، اتنی نیکیاں اس کے پاس، نماز بھی پڑھ رہی ہے، فرائض تو فرائض، نوافل کا اہتمام تک کر رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے،
رات دن نیکیوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یا فی النار، وہ جہنم۔ جبکہ اس کے برعکس ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے تصلی المکتوبات، جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ نفلی روزے اس کے پاس نہیں ہیں، بہت زیادہ نفلی صدقات اس کے پاس نہیں ہے، بس فرض نمازوں کا اور فرض عبادتوں کا اہتمام کرتی ہے اور تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فی الجنہ، یہ عورت جو ہے اپنے پڑوسی کو چونکہ تکلیف نہیں دے رہی ہے، عبادت اس کی مختصر ہے، صرف فرائض پر اکتفا کر رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں۔ اندازہ لگائیے کہ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ ایک انسان بھلے سے کتنا عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، کردار اس کے اندر نہیں ہے، وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور صحیح معنوں میں کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، حسن اخلاق جو ہے یہ روز قیامت، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا خوفناک ہوگا، کتنا المناک ہوگا، اتنا المناک کہ عوام تو عوام، خواص بھی، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی اس دن حیران اور پریشان ہوں گے۔ ہم سب سنتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی، ایسا ہولناک دن کہ لوگ اپنی سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم نفسی نفسی کہہ کر کے انہیں آگے بھیج دیں گے کہ جاؤ، آج مجھے خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ حضرت نوح کے پاس بھیج دیتے ہیں، حضرت نوح کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی وہی جواب ملتا، وہ آگے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے پیارے نبی تک پہنچتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے روز قیامت سفارش کریں گے۔ کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنا خطرناک، اتنا خوفناک دن، لیکن دیکھیے سبحان اللہ، جو شخص دنیا کے اندر اخلاق کا پیکر ہوگا، حسن اخلاق کا حامل ہوگا، اچھے کردار اور اچھے کیریکٹر کا حامل ہوگا، روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تقرب اس کو حاصل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت اسے حاصل ہوگی۔ اس شخص سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا سعادت مند کون ہو سکتا ہے کہ اتنا ہولناک دن جن میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، لیکن یہ خوش نصیب انسان پیارے نبی کے پاس ہوگا، آپ کی مجلس میں ہوگا اور آپ سے قریب ہوگا، پیارے نبی اس سے محبت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم خلقا، کہا کہ روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو، سب سے اچھے کردار والا ہو۔ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طرح سے حضرات، قیامت کا دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کے عمل کا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا، اس کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا کہ کتنے پانی میں تھا دنیا میں یہ انسان، کیسا عمل کر کے آیا ہے یہ انسان۔ روز قیامت آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ابھی جیسا کہ ہم نے کہا، بھلے سے انسان کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہ ہوں، بہت زیادہ عبادتیں نہ ہوں، بہت زیادہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں کا اہتمام نہ ہو، بہت زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام نہ ہو، لیکن حسن اخلاق کا پیکر انسان اس ترازو کے اندر اس کا جب عمل ڈالا جائے گا، وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس کا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہا کہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی اور چیز نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اخلاق کو اپنائیے، حسن اخلاق کے پیکر بن جائیے۔ اسی طریقے سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اخلاق پہ تو ہم مثال دیتے ہیں نبوی اخلاق کا، نبوی کردار کا، نبوی کیریکٹر کا، کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، نبی کی طرح ہونا چاہیے، نبی کی طرح ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ یہ نبوی اخلاق کیا ہے؟ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، پہلے ہم نے کہا کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ کا جواب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود، اور جن چیزوں سے بنا کیا گیا ان تمام
तमाम चीज़ों से इज्तिनाब और परहेज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद। चलता फिरता कुरान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपका अखलाक था, यह आपका किरदार था। मुआशरे के अंदर आपका किरदार क्या था? आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करने की कोशिश करते थे, हमेशा अच्छा रवैया लोगों के साथ इख्तियार करते थे। जब भी गुफ्तगू करते सलीक़े की गुफ्तगू किया करते थे, कभी आपकी तरफ से आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक वाक़या आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आपसे बात करने के लिए उसने इजाज़त तलब की आपके घर में दाखिल होने के लिए। बताया गया कि फ़लाँ शख्स है, वो इजाज़त तलब कर रहा है। आपने जब नाम सुना कि फ़लाँ शख्स है, आपने कहा बि'सा अखुल अशीरा, मुआशरे का सबसे बदतरीन इंसान है, मुआशरे का सबसे ख़राब इंसान है। हो सकता है मुनाफिक होगा, यहूदी होगा, नसरानी होगा, कोई भी हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआशरे का सबसे बदतरीन इंसान और सबसे बुरा इंसान है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को मना नहीं करते थे आने से। आपने इजाज़त दी, आया वो इंसान। जब वो आया, हदीस के अल्फाज है अलाना लहुल कलाम, आपने इतनी नरमी के साथ, इतने अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू की कि सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा मौजूद थी घर में, वहीं पे हैरान रह गए आपका ये अंदाज़ देख करके, आपका ये तर्ज़ तखातुब देख करके हैरान और परेशान रह गई। जब वो शख्स गया बातचीत करके, आपने हज़रत आयशा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरानगी के आलम में पूछ ही लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो शख्स आ रहा था, आपको पता चला कि फ़लाँ शख्स है, आपने उसके बारे में फ़लाँ बातें कही कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या बात है कि जब वो आ गया अंदर, आपने ऐसी गुफ्तगू की गोया लग रहा था आपकी ज़बान से अल्फाज नहीं फूल झड़ रहे हों और उसके कान में अल्फाज नहीं, आवाज़ नहीं, बल्कि शहद टपक रही हो। इतनी मीठी गुफ्तगू आपने कैसे की उस शख्स से? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा व मताअहितिनी फ़ाहिशा, ए आयशा ज़रा ये तो बताओ कि तुमने कब मुझे किसी के साथ बदज़बानी करते हुए देखा है? कब मैंने किसी के साथ बुरे अंदाज में गुफ्तगू किया है, गलत अल्फाज के साथ गुफ्तगू किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक, ये किरदार आज इज्तिमाई सतह पर हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे असलाफ़ जो शुरू के अदवार में मुसलमानों ने 800-900 साल तक दुनिया पे हुकूमत की है बिला शिरकत गैर, और शुरू के अदवार में सिर्फ 50-60 साल के अंदर, इस्लाम के आने के सिर्फ 50-60 साल के अंदर मुसलमान आधी दुनिया पर हुकूमत कर चुके थे, आधी दुनिया को फतह कर चुके थे। वजह क्या थी? कुरान और हदीस को साथ में लेकर के वो नबवी अखलाक के हामिल थे, नबवी किरदार और कैरेक्टर के हामिल थे। दुनिया में जो फतूहात हुई हैं, ये जो इलाक़े फ़तह हुए हैं, ये जो इस्लाम फैला है, आज गलत प्रोपेगंडे होते हैं, लोग कहते हैं कि तलवार की ज़ोर से इस्लाम फैला दुनिया में। नहीं, सीरत पढ़िए, तारीख़ पढ़िए और किताबें पढ़िए। ये किताबें आपको बताएंगी, तारीख़ आपको बताएंगी कि दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो मुसलमानों के अखलाक से फैला है, किरदार से फैला, तलवार से नहीं फैला। आप बड़ी से बड़ी जंग जो आप जीत नहीं सकते तलवारों से, आप अपने अखलाक के बल पे उस जंग को जीत सकते हैं। बड़े से बड़ा मारिका आप फतह कर सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, उसकी सबसे ज़िंदा मिसाल फ़तह मक्का का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ 8 साल हुआ था, मक्के से हिजरत करके आप मदीना गए थे। सिर्फ 8 साल के अंदर वो जो मक्का था, मक्के के लोग थे जिन्होंने तरह तरह से आपको तकलीफ़ें दी थी, अज़ियतें दी थी, आपको ज़दोकोब किया था, हत्ता कि आपके रास्ते में कूड़ा करकट डाले गए। कैसे आपको नहीं सताया गया, कैसी तकलीफ़ नहीं आपको दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ 8 साल में जो मक्का फ़तह हुआ, कैसे फ़तह हुआ? आपके अखलाक की वजह से, आपके किरदार की वजह से, आपके कैरेक्टर की वजह से। इसीलिए आप देखिए कि जब जिस दिन मक्का फ़तह हुआ, आपके सामने बड़े बड़े जानी दुश्मन आपके मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कदम कदम पे आपको सताया था, कदम कदम पे आपको तकलीफ़ दी थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, कोड़े करकट आपके जिस्म पे डाले थे। ऐसे लोग जिन्होंने आपके चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी
آپ انتقام اور بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہا کہ لوگو جاؤ، آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اسی اخلاق نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچایا۔ آپ کے اخلاق کا ایک نمونہ دیکھیے، سبحان اللہ، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، دیہاتی صحابی، دیہات کے رہنے والے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اور اس سب کے ساتھ انتہائی بد شکل ہیں، چہرے مہرے کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں۔ ایسے انسان کو کون سہارا دیتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا دوہرا معیار ہے، دو معیار ہے لوگوں کے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آئے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، پیسے کے اعتبار سے بڑا ہو، حیثیت کے اعتبار سے بڑا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، جب لوگ ایسے لوگوں سے، بڑی حیثیت کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے ملنے جلنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ اور وہیں اگر معاشرے کا ایک غریب انسان ہے، فقیر انسان ہے، کمزور انسان ہے، آپ دیکھیے معیار فوراً بدل جائے گا، اس کے ساتھ ویسی گفتگو ہم نہیں کرتے جو گفتگو کے بڑے انسان سے کرتے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، نبوی اخلاق کے حامل اگر خود کو بنانا چاہتے ہیں، اس کردار کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، دیہاتی انسان، معاشرے کا کمزور انسان، بد شکل انسان، ایک مرتبہ مدینے کے مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں کچھ بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، سامان اپنا بیچ رہے ہیں کہ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، کہ پیچھے سے آتے ہیں اور آ کر کے ان کے آنکھوں کو دونوں ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں، جیسے ہم کسی کے پیچھے سے آ کر کے اس کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں یا آنکھ مچولی جیسے کھیلتے ہیں، وہی معاملہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، وہ پہچان نہیں پاتے حضرت ظاہر کے کون ہیں، پوچھنے لگتے ہیں کون ہے بھائی، کون ہے مجھے جو ایسا پکڑے ہوا ہے، میری آنکھوں کو بند کیے ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کچھ ہی لمحوں میں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پہچان لیتے، سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے اور زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں، بازار میں جو لوگ موجود ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ظاہر کو مجھ سے خریدے گا، کون ہے جو اس ظاہر کو مجھ سے خریدے گا، اس انسان کو مجھ سے خریدے گا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پیسوں میں خریدنے کی بات کرتے ہیں، مجھے تو کوئی مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرے گا، مجھے کون پسند کرتا ہے یہاں پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یہ نبوی اخلاق ہوتا ہے، یہ نبوی کردار ہوتا ہے، یہ نبی کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر، اگرچہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر تمہاری وہ اہمیت اور حیثیت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری بڑی حیثیت ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں؟ وقت کا ایک نبی جو امام الانبیاء ہے، وہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ جو معاشرے کا سب سے کمزور، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے انسان۔ یہ نبوی اخلاق ہے اور یہ نبوی کردار ہے۔ حضرات، اجتماعی سطح پر ہمیں یہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر۔ جب تک ہم اس حسن اخلاق سے اجتماعی طور پر اس کے پیکر نہیں بنیں گے، اس کے حامل نہیں بنیں گے، یقین جانیے بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے، اور مسائل کے بعد مسائل، مسائل کے بعد مسائل، یعنی مسئلے پہ مسئلہ پیدا ہوتا جائے گا، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اخلاق سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کہا کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایسا کرو گے تو تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اچھا انسان بننا چاہتے ہیں،
سب سے بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا، نبوی اخلاق اور نبوی کیریکٹر کو اپنانا پڑے گا، تبھی اللہ کے پاس ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، نبوی اخلاق اور نبوی کردار کا حامل بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم رب الحلیم۔